السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یونان میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 4 پاکستانیوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ یونانی حکام کی فراہم کردہ تازہ معلومات کے مطابق کشتی الٹنے کے واقعے میں موت کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 4 ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں پاکستانی مشن زندہ بچ جانے والوں کی مدد اور میتوں کی وطن واپسی کے لیے مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے جاں بحق افراد کی میتیں وطن واپس لانے کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم مقامی لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس سانحے کے اثرات جلد ختم ہو جائیں گے اور انسانی اسمگلر دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں گے۔ پاکستانی سفارت خانہ یونانی حکام کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے تاکہ لواحقین کی مدد کی جا سکے اور پاکستان میں میتوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے مسلسل 5ویں بار شرح سود کم کر کے اسے 13% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں صرف 7 ماہ میں پالیسی ریٹ میں 9% کمی آ چکی ہے۔ اقتصادی ماہرین اسے بنیادی طور پر معاشی استحکام قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی اصرار ہے کہ اس معاشی استحکام کا مطلب عام آدمی کے لیے فوری ریلیف نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچنے میں ابھی وقت زیادہ لگے گا۔ دوسری جانب تاجر رہنما اب بھی شرح سود میں کمی کو ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ بھارت نے ملک بھر میں وفاقی اور ریاستی انتخابات بیک وقت کرانے کا بل ایوان زیریں لوک سبھا میں پیش کر دیا ہے۔ وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے منگل کو ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ون نیشن ون پول انتخابی اصلاحات کا طویل عرصے سے زیر التوا حصہ ہے جو قانون کو متاثر نہیں کرے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ بل بھارتی آئین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے منگل کو امید ظاہر کی ہے کہ شام میں انسانی امداد کی رسائی ممکن ہو جائے گی، جبکہ یورپی ممالک صدر بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے باغیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ ٹام فلیچر نے منگل کو کہا کہ انہوں نے باغی رہنما احمد الشارع کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ شام کے عبوری وزیر اعظم محمد بشیر کی قیادت میں نگراں حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ، سرحدی گزرگاہوں سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی اور انسانی ہمدردی کے کام کرنے والے کارکنوں کے لیے پرمٹ اور ویزوں کی فراہمی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شام کے لیے فرانس کے خصوصی ایلچی ژان فرانسوا گوئمے نے منگل کے روز شام کے دورے کے دوران کہا کہ فرانس شام کے عبوری دور میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ اس کے سفارتکار اپنی پہلی بات چیت باغی رہنماؤں کے ساتھ دمشق میں کریں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالا نے کہا کہ بلاک پہلے ہی شام کے لیے اپنی انسانی امداد میں اضافہ کر رہا ہے اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شام کی جمہوری خواہشات کی حمایت کیسے کر سکتا ہے۔ امریکی فورسز نے پیر کے روز شام میں داعش گروپ کے خلاف فضائی حملے کیے، جن میں اس کے 1 درجن جنگجو ہلاک ہو گئے۔ یہ بات امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر کہی۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر داعش یا اسلامک اسٹیٹ گروپ کا مخفف ISIS استعمال کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے لیڈروں، کارندوں اور کیمپوں کے خلاف ISIS کو تباہ کرنے،
صلاحیت کو کم کرنے اور شکست دینے کے جاری مشن کے سلسلے میں کیے گئے۔ سینٹ کام نے کہا کہ ان کے حملوں کا مقصد دہشت گرد گروپ کو بیرونی کارروائیوں سے روکنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ISIS وسطی شام میں دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اور اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے منگل کو کہا کہ ان کی افواج حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی غزہ کی پٹی میں کارروائی کے لیے آزاد ہوں گی۔ نیو یارک کی ایک عدالت نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہش منی کیس میں سزا کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ صدر کو سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران قانونی چارہ جوئی سے محدود استثناء حاصل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہش منی کیس کے دوران پراسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ نو منتخب صدر کو گنجائش دینی چاہیے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ سزا برقرار رہنی چاہیے۔ ہش منی کیس میں درخواست مسترد ہونے پر ٹرمپ کے وکلاء نے فوری طور پر اپنا کوئی موقف نہیں دیا ہے۔ روسی حکام نے بتایا کہ منگل کو ماسکو کی ایک سڑک پر ایک بم دھماکہ ہوا جس میں روس کی نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل ڈیفنس فورسز کے کمانڈر سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ رائٹرز اور ایجنسی فرانس پریس نے یوکرین کی SBU سیکیورٹی سروس کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین اس حملے کا ذمہ دار ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب لیفٹیننٹ جنرل ایگور کیریلوف اور ان کا معاون جنوب مشرقی ماسکو میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت سے نکل رہے تھے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز IFRC نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ اس کے 200 سے زیادہ رضاکار بحر ہند کے فرانسیسی علاقے مایاٹ میں آنے والے طوفان کے بعد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام کو تباہ کن طوفان کے بعد مایاٹ میں سینکڑوں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ حکام نے پیر تک 21 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے جبکہ 45 افراد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہفتے کو آنے والے طوفان چیڈو کے بعد جزیرے میں ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ فرانس نے امداد کے لیے بحری جہازوں، کشتیوں اور فوجی طیاروں کا استعمال کیا ہے، تاہم اب بھی کئی علاقوں تک امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق گنجان آباد جزیرے کی آبادی 3,20,000 سے زائد ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ سن 2024 بڑا ہنگامہ خیز سال رہا۔ اس سال کے دوران انتخابات، آب و ہوا کی تبدیلیاں، مظاہرے، مہنگائی اور انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں مسلسل خبروں میں رہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود لوگوں نے کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نکال ہی لیا اور کئی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئیں اور دلچسپی سے پڑھی گئیں۔ ہمیشہ کی طرح فکشن کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ سابق اور مستقبل کی امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی یادداشتوں پر مبنی کتاب اپنی اشاعت سے قبل ہی لاکھوں میں بک گئی۔ مشہور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی کتاب نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سلمان رشدی کی خود پر ہونے والے حملے سے متعلق کتاب سن 2024 کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ ہمارا بلیٹن اور وائس آف امریکہ کی تازہ ترین ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل VOA اردو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک اور ان پر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔